نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یہ وقت اور یہ زمانہ جن میں ہم اور آپ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وقت جو ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ ایک فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر طرف سے فتنے ساری دنیا کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ انسان کے دین سے متعلق فتنے، انسان کے اخلاق سے متعلق فتنے، انسان کے مال سے متعلق فتنے، انسان کی عزت سے متعلق فتنے، ہر قسم کے فتنے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ فتنے ساتھیوں کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ وہ بری حالت ہے، ویسی حالت جو ہمیں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس حالت میں انسان اپنے دین یا اپنے مال یا اپنی عزت یا اپنی کسی بھی چیز کی حفاظت نہ کر سکے، بچا نہ سکے، اس کے اندر مبتلا ہو جائے، یہی فتنہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، زنا سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر پڑ جائے کہ کوئی عورت اس کا اس طریقے سے پیچھا کرے، اسے بدنام کرنے کی دھمکی دے، اسے جیل میں ڈال دینے کی دھمکی دے، اس کے خلاف کیس کر دینے کی دھمکی دے، جس سے ڈر کر کے وہ زنا میں مبتلا ہو جائے، یہی فتنہ ہے۔ ایک شخص ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ حرام مال نہیں کھانا چاہتا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ چاہے نوکری کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، کسی چیز کا معاملہ ہے، کہ وہ بغیر جھوٹ بولے اپنی تجارت کو آگے نہ بڑھا سکے، وہ بغیر جھوٹ بولے نوکری نہ کر سکے، مجبوراً وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے فتنہ ہے۔ تو فتنہ ہر وہ بری حالت ہے شریعت کی نظر میں کہ جس میں پڑھ کر کے انسان اپنے دین، اپنے مال، اپنی عزت کی انسان حفاظت نہ کر سکے، خطرے میں ڈال دے، یہی چیز فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ، اور جھوٹ بولنا بہت عام نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو بڑے سے سچا پاک باد نمازی آدمی بھی وہ الامان الحفیظ، حتیٰ کہ اب تو دین کے نام پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جھوٹ لوگ نہ بہت زیادہ جھوٹ نہ بولنے لگیں، وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اور بازار ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ آج طائف میں بیٹھ کر کے انسان جاپان، چائنا، امریکہ سے سودا خرید لیتا ہے اور سودا اس کے گھر پر آ جایا کرتا ہے۔ وَتَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اس بازار سے سودا لینے کے لیے جہاں ہمیں ہفتوں اور مہینوں کا سفر کرنا پڑتا، ہم آج گھر بیٹھے اس بازار سے اپنا سودا اور سامان منگا لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تتقارب الاسواق، زمانہ کیا، بازار کیا ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کی کئی توجیہ علماء نے کی ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جائے گا۔ آج جیسا کہ ہر انسان محسوس کر رہا ہے، ایک جمعہ آیا نہیں کہ دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، اس طریقے سے ابھی تو پچھلے سال کے غم سے ہم فارغ بھی نہیں ہوتے کہ یہ سال بھی گزر جایا کرتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک قسم کی برائی اور ایک قسم کی خرابی، ایک قسم کا گناہ جو کسی ایک علاقے میں پایا جائے گا، دوسرے شہر، دوسرے ملک میں وہ گناہ پہلے نہیں پایا جاتا تھا، کسی خاص علاقے تک تھا۔ آج ایسے حالات ایک ظاہر ہو گئے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے کہ ایک جگہ کی غلطی دوسرے جگہ کے لوگوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی معنی ہے تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے آخری چیز یہ بیان فرمائی کہ وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل اور خونریزی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس وقت فتنے کتنے لوگوں میں عام ہیں۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے، ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم کقطع الدخان، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی، کقطع الدخان، جیسے دھواں کے مرگولے چل رہے ہوں۔ آپ خود ہی سوچیں، اندھیری رات ہو اور انسان کے آگے اور پیچھے دھواں ہو جس سے وہ اپنی آنکھ نہیں کھول سک رہا ہے، ایک تو اندھیری رات، دوسرے دھوئیں کی پریشانی، وہ انسان صحیح راستہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، یقیناً وہ بھٹکے گا۔ تو گویا ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگ بھٹکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جو اندھیری رات کے، تاریک رات کے اندھیروں کے طریقے سے ہوں گے، جو دھواں کے مرگولوں کے طریقے سے ہوں گے۔ یموت فیہا قلب الرجل کما یموت بدنہ، اس ایام میں، ان دنوں میں، ان فتنوں کے اثر سے انسان کا دل ایسا مردہ ہو جائے گا جیسے اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کسی انسان کا جسم مر جائے، مردہ ہو جائے، اس پر آپ گرم پانی ڈالیے، ٹھنڈا پانی ڈالیے، وہ کبھی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اسے آپ چھری سے کاٹیے، اسے آپ صحرا میں پھینک دیجئے، اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے جب یہ فتنے ظاہر ہوں گے تو انسان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ دل مردہ ہو جائے گا یعنی اسے حق اور ناحق کی تمیز نہیں ہوگی، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، وہ غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گا۔ مثال کے طور پر ایک اس وقت کا بہت بڑا فتنہ یہ گانا اور باجا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کو نہ یہ کہ برا سمجھتے ہوں، اس کو اپنی کامیابی اور اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو انسان کا دل ایسے ہی مر جائے گا جیسے اس کے کا جسم مر جایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے اثر سے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔
اور یبیع دینہ وخلاقہ بعرض من الدنیا قلیل، دنیا کے معمولی سامان کی وجہ سے، معمولی فائدے کی وجہ سے انسان اپنا دین اور اپنا ایمان سارا کا سارا بیچ دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے مسلمان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان جسے آخرت عزیز ہوتی ہے، ایک مسلمان جو جنت چاہتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان فتنوں کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بتا دیا ہے، اور اس کا سب سے بہتر ذریعہ فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے، وہ غلط راستے پر کبھی نہیں چلے گا۔ وہ آیت جو ہم نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم من اللہ نور، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکا ہے بطور حجت کے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی کتاب اللہ کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، یہ ہے برہان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر نازل ہوگا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر کے چلے گا۔ لیکن ساتھیوں سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹے رہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوط پکڑے رہنے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ساتھیوں، اس میں دو چیزیں داخل ہیں، علماء کہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنت ہے، انسان اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے ان کی بیوی کے ساتھ نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے فرما دیا تھا کہ تم تو جا رہے ہو، البتہ تمہاری اور تمہاری ذریت کی ہدایت کے لیے ہم آسمان سے ہدایت نامہ نازل کرتے رہیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو شخص میری ہدایت کو مضبوطی سے تھامنے رکھے گا جو ہم اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجیں گے، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع کے اندر اور سب سے بڑے اجتماع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے اندر اور عرفات میں تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث صحیح مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عربیہ میں اس کی عبادت کی جائے، البتہ ایک چیز سے مایوس نہیں ہوا ہے، وہ یہ کیا؟ وہ چیزیں جس کو تم معمولی سمجھو گے، اپنے بھائی سے لڑنا، اپنے بھائی کی غیبت کرنا، اپنے بھائی کی برائی بیان کرنا، اپنے بھائی کو ذلیل کرنا، اپنے بھائی کو بے عزت کرنا، جس کو تم ذلیل سمجھو گے، معمولی چیز سمجھو گے، شیطان اس کے ذریعے تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک
تم ان دونوں کو اعتصمتم بہما، انہیں تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدہما ابدا، تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جس کی ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو، دوسرا معنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جو کچھ چاہنا ہے چاہے، اسی سے دعا کرے، گویا اس کے دروازے پر اس قدر گر کر کے رہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو ان فتنوں سے بچانے والا، ان فتنوں سے بچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو تیری ذات ہے، ان فتنوں سے محفوظ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ بار بار سنتے رہے ہیں، چنانچہ سورہ یوسف کے اندر بڑے واضح طور پر ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنے ساتھ برائی کے اوپر ابھارا اور غلط کام کرنے کی دعوت دی، یہاں تک کہ دروازہ بند کر لیا، یوسف علیہ السلام نے سب 3 کام اس وقت کیا تھا۔ یہی 3 کام میں سے اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی، کہا معاذ اللہ۔ وہ کون ہے؟ معاذ اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی میں ایسا کام کروں، اس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ کے میں رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے منع بھی کیا، روکا بھی، اپنے یعنی صرف اللہ سے دعا نہیں کی بلکہ اس کو منع بھی کیا کہ انہ ربی احسن مثوائی، یہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طریقے سے رکھا ہے، اب میں اسی کے ساتھ خیانت کروں، اسی کے ساتھ میں یہ برائی کروں، اس کی بیوی کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے بھاگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ 3 کام کیا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی، دوسرے اپنی زبان سے اس کو منع کیا، اور تیسرے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا دامن اس نے جب پکڑ کر کے پیچھے سے کھینچا تو دامن پھٹ گیا، اور دامن کا پھٹنا تھا اتنے میں ان کا مالک دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دونوں کو اس حالت میں دیکھ لیا تو بیوی کہتی ہے کہ یہ دیکھو کتنا نالائق ہے، کتنا گندا ہے، کتنا برا ہے، جس گھر میں رہتا ہے اسی گھر کے اندر یہ برائی کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھے برائی، یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں برائی کرنا چاہی، اس نے مجھے برائی کے اوپر ابھارا ہے۔ علی کل حال یوسف علیہ السلام کی برات ثابت بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی عزیز مصر نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ نہیں، اس سے پہلے، جیل میں جانے سے پہلے یوسف علیہ السلام برات ثابت بھی ہو جاتی ہے، بری ہو جاتے ہیں، اس کو اس کا مالک منع بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتی نہیں ہے کہ ہاں برائی سے باز رہے، ابھارتی ہے اس کو، دوسرے عورتوں کو درمیان میں ڈالتی، اس کو سمجھاؤ کہ میرے ساتھ یہ غلط کام کرنے پر تیار ہو، ورنہ میں اسے جیل میں ڈال دوں گی اور جیل میں پڑا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جس غلط کام پر مجھے یہ سب ابھار رہی ہیں، اس سے بہتر تو ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے روکنے والا، برائیوں سے بچانے والا تیری ذات ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں گنہگاروں میں اور ظالموں میں ہو جاؤں گا، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے تو بچا لے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، لیکن کب؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اور احکام کے مطابق برائی کی جگہ سے بھاگنے، جب تینوں کام کیا بلکہ 4 کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ ایسے ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں، دعائیں کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، بری جگہ کو چھوڑتے رہیں، برے کام سے اپنے کو بچاتے رہیں، تو اس فتنے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اور ہر مسلمان کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ظاہری فتنے سے بھی محفوظ رکھے، باطنی فتنوں سے بھی
محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں مال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں جا کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دشمنوں کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت، وہ عورتوں کے فتنے سے بھی اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ غرض ہے کہ جتنے بھی فتنے اس وقت دنیا میں ہیں، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہمارے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔